برباد کر دیا کرتا ہے۔ میں آج اس عظیم الشان اجتماع میں دنیا بھر کے اندر سننے والے سارے مسلمانوں سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا، تم جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری وہ قوم آج خوشحالی میں زندگی نہیں گزار رہی۔ تمہاری قوم کے بچے فیس کے لیے تڑپتے ہیں، تمہاری قوم کے بچے علاج و معالجے کے لیے پریشان ہیں، تمہاری قوم کے بچے کبھی تمہاری عیاشیوں کو دیکھ کر غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے سرمایہ دار اپنے لیول پر رفائی کام کرتے ہیں، اگر وہ سرمایہ دار چندہ نہ دیتے تو آج اجتماع بھی نہیں ہوتا، مسجد نہ بناتے تو نماز کہاں پڑھتے، مدارس کیسے چلتے۔ کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں، لیکن میں ایک بہت عظیم فکر دینا چاہوں گا سرمایہ داروں کے لیے، اور وہ فکر میری نہیں ہے، وہ فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس فکر کو دیکھ کر کے ایک انگریز ریسرچ اسکالر نے یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ روئے زمین پر انسانوں کا بھلا چاہنے والا کوئی انسان آیا ہے تو محمد عربی سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا نہیں آیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک غریب کسی امیر کی شادی میں جاتا ہے، آج تو کروڑوں کے خرچ ہوتے ہیں، 2 کروڑ کا شادی میں خرچ، 3 کروڑ کا شادی میں خرچ، کتنے کی ڈش؟ 2100 روپے کی ڈش، کتنے آدمیوں کی دعوت؟ 4000 آدمیوں کی، کتنے کا کھانا ہوا؟ 80 لاکھ روپے کا کھانا۔ کیا کھائے؟ بس 2-3 آئٹم کھا کے چلے آئے، باقی ویسٹ۔ غریب گیا، یار اپنے تو کمزور ہیں، اور اس غریب کے ساتھ اس کی بیوی بھی رہی تو بیوی گھر پہ جا کے شوہر کو تانا مارنا شروع کر دیتی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ دیکھو وہ بھی ہے نا، اپنی بچی کی کتنی دھوم سے شادی کیا، اور تم ہوتا ہے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اب فکر مصطفی دیکھو، وہ انگریز ریسرچ اسکالر یہ کہتا ہے، جب اس نے یہ اعلان کیا کہ میری تحقیق کے مطابق اگر انسانوں کا سب سے زیادہ کوئی ہمدرد ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اعتبار سے سب سے بڑے ہمدرد اور مصلح کی حیثیت سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اول نمبر پہ رکھتا ہوں۔ شور اٹھ گیا، تم عیسائی ہو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نمبر پر کیوں رکھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا، لیکن کسی کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ مجھے نہیں ملا جو واقعہ میں نے محمد عربی کی حیات طیبہ میں پڑھا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سا واقعہ؟ وہ شخص کہتا ہے چند بچے کھیل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے، بچوں کو کھیلتا دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے، اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے، ان کا بیٹا بھی ان کھیلنے والے بچوں میں تھا، انہوں نے دور سے اپنے بچے کو آواز لگائی، بیٹے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگانے والے کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو مت بلاؤ، مت آواز لگاؤ۔ وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس وقت میرے بچے کی ضرورت ہے، کام ہے، اور میں اپنے بچے ہی کو آواز لگا رہا ہوں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اب فکر دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، ان کھیلنے والے بچوں کے اندر کچھ یتیم بچے بھی ہیں، تو جب اپنے بیٹے کو بلائے گا تو ان یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا اور اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر تکلیف ہوگی، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی یتیم کا دل ٹوٹ جائے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے کسی کی حیات کے اندر کسی کے دل کے سلسلے میں اتنی درد بھری کیفیت میں نے کسی کی نہیں دیکھی،
اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا روئے زمین پر ہمدرد کوئی دوسرا پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا آج آپ کروڑوں کا خرچ کرتے ہو تو غریبوں کا دل نہیں دکھتا؟ کیا ان کے دل پر آرے نہیں چل رہے ہوں گے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم آج کے بعد اپنی شادیوں میں اسراف کرنا بند کرو۔ تم دنیا کو دکھانے کے لیے یا ان کے سامنے اپنی شہرت اور اپنے مال کو دکھانے کے لیے یا اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے بھی کرتے ہو، اگر حدود شریعت سے کراس کرو گے اور وہ چیز اسراف تک پہنچ گئی تو یاد رکھو دنیا تو محبت کر سکتی ہے، خدا محبت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تم کوشش کرو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف ممبئی کے ہی سرمایہ دار، وہ بھی میں غلامان رسول سے کہوں گا، اگر وہی سرمایہ دار یہ عہد کریں کہ ہم ضرور اچھی طرح سے شادی کریں گے لیکن اسراف نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے۔ اب 40 آئٹم شادی میں رکھو گے، کون کھاتا ہے 40 آئٹم؟ کون کھاتا ہے؟ کیا یہ دکھاوے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ دولت کی بالادستی قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ بچاؤ ان پیسوں کو۔ اور بامبے کا اگر سرمایہ دار مسلمان 50 مسلمان جمع ہو کے غلامان رسول ایک کمیٹی قائم کریں اور ہر سال 1 کروڑ روپیہ دے اور 50 کروڑ کے ذریعے اگر چاہیں تو ممبئی کی سرزمین پر غلامان رسول کی اسکولوں کی لائن لگ سکتی ہے، ہاسپٹل کی لائن لگ سکتی ہے اور ہزاروں مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے۔